السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، کچھ معاملات ہیں، کچھ ایشوز ہیں جس پہ بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے دو تین چیزیں ہیں جس پہ بات کرنی ہے۔ عارف علوی صاحب کا جو بیان ہے اس پہ بات کریں گے۔ خواجہ سعد اور خواجہ آصف نے آج ایک تقریر کی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ شہباز شریف صاحب نے کچھ باتیں، کچھ پوائنٹ اٹھائے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ عمران خان صاحب کی ایک بات کو لے کے جو گناہوں کے پردے کے اوپر، اس کے اوپر کچھ کیا ڈیولپمنٹ ہے، اس کے اوپر بات کریں گے، کیا باتیں ہوئی ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جو عارف علوی صاحب کا بیان ہے جو کہ آج کے جنگ اخبار میں لگا ہے، اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے، اگرچہ انہوں نے اس کا ڈینائل بھی دیا ہے، اس ڈینائل کو بھی جس طرح دودھ کے اندر وہ کچھ ڈال کے دیتے ہیں، اس طرح بتایا گیا کہ اب اگر آپ نے ڈینائی دیا ہے تو آپ بتائیں کہ اوریجنل آپ نے کیا کہا تھا۔ اس کے اوپر بھی بات ہے۔ یہ جنگ اخبار نے خبر لگائی ہوئی ہے، آج کے جنگ اخبار نے۔ باجوہ نے عمران خان کی سینٹ اور عام انتخابات میں مدد کی، نئی شروعات کے لیے ماضی بھول جانا چاہیے۔ یہ ایک بات تھی جس کا صدر نے کہا کہ یہ ان کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان دیا گیا ہے، جو کچھ بھی ہے۔ اب کیونکہ ملاقات تاجروں اور صحافیوں کے ساتھ تھی، تو تاجروں اور صحافیوں کے ساتھ ملاقات میں صدر علوی صاحب نے اس کے اوپر کیا کہا ہوگا، عارف علوی صاحب نے اس کا ایوان صدر نے ڈینائل کیوں دیا ہے، یہ تو بات وہی بتا سکتے ہیں۔ وہاں پہ بات کیا ہوئی تھی، یا تو وہاں پہ تاجر جو لوگ موجود تھے وہ بتا سکتے ہیں، یا جو وہاں پہ صحافی تھے وہ بتا سکتے ہیں۔ لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جنگ اخبار کو جو صحافت سمجھ آئی وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے۔ یہ 1 2 3 4 5 کالمی خبر جو سپر لیڈ جسے کہتے ہیں وہ اس کی لگی ہوئی ہے۔ تو یہ اس کے ساتھ ہی باقی اخبار ہیں۔ میرے پاس اردو اخبار ہے، ایکسپریس اردو اخبار، نوائے وقت ہے، خبریں ہیں، دنیا ہے، اور بھی ایک آدھ اور اخبار ہے۔ یہ ہیں 4-5 اردو کے جریدے اخبار جو روزانہ آتے ہیں۔ یہ وہ ہیں، میرے پاس پوری فائل ہے اس کی۔ اور یہ میرے پاس انگریزی کے اخبارات ہیں جس میں ایکسپریس ٹریبیون چلے ہوئے، یہ تو وہی ہے ایکسپریس کا ہی۔ پھر دی نیوز ہے، وہ اس نے تو ٹکا کے لگائی ہے دی نیوز، کیونکہ وہ جنگ والوں کا ہے۔ اچھا، ڈان ہے، اور ڈان کے علاوہ یہاں پہ نیشن ہے، ڈیلی ٹائم ہے۔ یہ پوری فائل ہے میرے پاس انگریزی اخبار کی آج کی۔ نقطہ میں یہ اٹھانا چاہتا ہوں، میں نہیں کہتا کہ صدر علوی نے کیا بات کی ہوگی، کس طریقے سے بات کی ہے، لیکن میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ وہ کون سی صحافت ہے جو صرف جنگ کو سمجھ آئی ہے، باقی ان میں سے کسی اخبار کو سمجھ نہیں آئی۔ ظاہر صحافیوں کی ملاقات تھی، وہاں پہ صرف جنگ جیو کے صحافی تو نہیں گئے ہوں گے، یا دی نیوز کے صحافی تو نہیں گئے ہوں گے، وہاں تو سبھی صحافی ہوں گے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے۔ تو وہ کون سی صحافت ہے جو نہ ڈان کو سمجھ آئی، نہ ڈیلی ٹائم کو سمجھ آئی، نہ نوائے وقت کو سمجھ آئی، نہ دنیا کو سمجھ آئی، نہ ایکسپریس کو سمجھ آئی، نہ اور جو اخبار ہیں اس کو، خبریں کو سمجھ آئی، جو صرف اور صرف ان کو سمجھ آئی ہے۔ اور جس اخبار اور جنگ کا یہی، اگر میں پروگرام میں یہ چیز سوال بھی نہ کر رہا ہوتا، اگر یہ چیز ڈان نے لگائی ہوتی یا یہ چیز کسی اور اخبار نے لگائی ہوتی، لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں جنگ اور جیو کا یہاں پہ کیوں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ وہ اخبار ہے جو عمران خان صاحب کے حوالے سے جس طریقے سے پروپیگنڈا کرتا ہے، ہم وقتاً فوقتاً اس پلیٹ فارم کے اوپر تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ تو کم از کم جتنے صحافی وہاں پہ گئے تھے، اگر جنرل باجوہ کے حوالے سے خبر نہیں بھی لگانی تھی، کم از کم اس ایونٹ کو یا اس علوی صاحب نے جو باتیں کی اس کو کور تو ضرور کیا ہوتا۔ تو کسی اخبار نے اور نے کیوں نہیں کی، یہ میرا سوال ہے۔ میں یہاں پہ صرف آپ کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ سوچیں کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب باقی ایشوز پہ آنے سے پہلے، شہباز شریف صاحب آج ڈی آئی خان گئے ہوئے تھے۔ ایک تو وہی انہوں نے ان کی تقریر، جس طرح میں اکثر کہتا ہوں، شومیہ قسمت، دشنان درازی، بلا خوف تردید، ایک دھیلے کی کرپشن، یہ چند ایک ورڈز ہیں جو جن سے ان کو نکلنا بھی چاہیے، اسی پہ مبنی ان کی تقریر ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال یہاں پہ مقصد ان کی تقریر کا لفظ کو ڈسکس کرنا نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ آج ایک تو اگین مذہب کارڈ کا استعمال جو مسلسل کرتے آ رہے ہیں، جو کیا گیا، اور جو میرے خیال میں آڈیوز اور ذاتی نوعیت کے اسکینڈل کے ساتھ ساتھ ایک یہ واحد سہارا، واحد کارڈ ہے جس پہ ابھی بھی نون لیگ کو یا پی ڈی ایم کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ پچھاڑ سکتے ہیں، شکست دے سکتے ہیں، وہ ہے مذہب کارڈ کا استعمال۔ تو وہی خانہ کعبے کی گھڑی تھی، خانہ کعبے کی گھڑی تو ویسی بیچ دی، بیچ میں حدیث بھی لے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو۔ تو یہ مذہب کا بھرپور استعمال تھا، حدیثوں کا استعمال کر کے بھرپور۔ حالانکہ اب اگین کل میں نے جو یہاں پہ آپ کو ایڈیٹوریل بتایا ڈان کا،
جو اپنی گاڑیاں بیچی تھی اس کا جواب دینا یا نہ دینا جو ہے وہ ایک الگ بات ہے، اس کے اوپر بھی کافی ساری باتیں ہو سکتی ہیں. وہ تحفے نہیں تھے، اور جو اپنے زمانے میں تحائف بیچے گئے وہ تحفے نہیں تھے. تو یہاں پہ جس طریقے سے، اور آج وہ پولی گراف کیا ہوتا ہے، اس کی جھوٹ پکڑنے والی مشین جو اس بندے سے جس نے حملہ کیا تھا وہاں پہ وزیر آباد میں عمران خان صاحب کے اوپر، جو اس سے پہلے پورا ایک چین بنائی گئی، جو جاوید لطیف صاحب کو، مریم اورنگزیب، خود مریم نواز نے جس طریقے سے مذہب کا کارڈ کا استعمال کیا تھا، پوری پلاننگ کر کے جو نظر آ رہا ہے جس طریقے سے ان کے اوپر حملہ کروایا گیا، لیکن یہ ابھی بھی اسی قسم کے حملے کر رہے ہیں. یہ تو ایک نقطہ تھا. دوسرا نقطہ، شاہد خاقان عباسی کے دور کو نہ تو نواز شریف صاحب اپنا دور سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے ہماری حکومت 2017 میں ختم ہو گئی تھی، یعنی کہ نواز شریف صاحب کو اتارا تو پارٹی کی حکومت نہیں، پارٹی جائے جدھر مرضی، وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. وہ ذمہ دار یہ ہیں کہ جب تک میں وزیر اعظم ہوں تو وہ ذمہ داری میری ہے یا میری پارٹی کی ہے. اب وہ نون لیگ کی حکومت تھی. جولائی 2017 کے اینڈ پہ نواز شریف صاحب اترے تھے پیناما کے بعد، استعفیٰ دیا تھا. جولائی 2017 سے لے کے جولائی 2018 تک، یا کم از کم مارچ 2018 تک یا اپریل میں بنی ہوگی نگران حکومت، 8-10 مہینے یا 11 مہینے، سال کے لگ بھگ جو بنتا ہے، وہ شاہد خاقان عباسی صاحب تھے، لیکن اس کو مانتی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ترقی کر رہا تھا پاکستان 13 سے 17 تک کر رہا تھا. شہباز شریف صاحب نے بھی یہ کہا ہے. تو وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب ان کے وزیر اعظم تھے. یہ حالت ہے کہ اپنے خاندان سے باہر اگر کوئی بنا بھی تھا تو اس کا نام تک لینا گوارا نہیں کرتے. یہ بات تھی. اور اس کے ساتھ ڈیفالٹ کا بھی، جس طرح کہ پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا ہے، شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں. حالانکہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے جو بچایا تھا اس وزیر کو تو آپ نے اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا ہے، مفتاح اسماعیل صاحب کو. اور اب اسحاق ڈار صاحب بالکل کہیں پہ غائب ہیں. اب میں اکثر کہتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ جتنے اکانومسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ خطرہ منڈلا رہا ہے سخت، کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام اب دسمبر بھی ختم ہو گیا ہے. جو اکتوبر میں ہونا تھا، دوبارہ ری نیگوشیٹ ہونا تھا، وہ اکتوبر، نومبر اور اب دسمبر بھی گزر گیا ہے. اب جنوری آ رہا ہے. تو اس پہ جتنے اکانومسٹ ہیں انڈیپینڈنٹ وہ سارا کچھ کہتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا. بھائی ڈیفالٹ سے بچایا تھا، جس بندے نے بچایا اس کو تو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا. جس نے آگے بچانا تھا یا ری نیگوشیٹ کرنا تھا وہ اب کہیں سائڈ پہ بیٹھ کے چپ کر کے دبک کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہے. وہ اسلامی بینکنگ آپ کو پڑھاتے ہوئے ضرور نظر آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آئی ایم ایف کو دھمکیاں لگاتے ہوئے ضرور نہ کر لیں. آپ جو کچھ کرنا ہے یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. وزیر خزانہ صاحب جو اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف سے. آج ایک اور بات، ملک احمد صاحب نے ایک بات کی کہ ایک پروگرام میں کہ باجوہ صاحب جو تھے، باجوہ صاحب کو کلین چٹ دینے کے لیے بالکل زمین اور آسمان کا پتہ نہیں کہاں کا زور لگایا جا رہا ہے. تو باجوہ صاحب کہ جو انہوں نے کہا جی ہمارے اوپر تو سارے کرپشن کیسز چلے، ہم نے تو پیشیاں بھگتی، ہمیں کون سی فیور دی باجوہ صاحب نے، یعنی ایک شریف خاندان کو. ملک احمد صاحب کے کہنے کا یہ مطلب تھا. تو وہ تو پیشیاں بھگت رہے. بھائی پیشیاں بھگتنے کے بعد ساری معافیاں بھی ہوئی، معافیاں تلافیاں بھی ہوئی، نیب کے امینڈمنٹ بھی ہوئی. نیب کو کون کنٹرول کرتا ہے اس کے بارے میں اگر عمران خان ایک طرف کہتے ہیں تو دوسری طرف پھر آپ دوسری طرف بھی مانیں کس طریقے سے ہوئی. اور یہ بھی آپ مانیں کہ اگر عمران خان صاحب کو کہا گیا تھا کہ ان کے کرپشن کیسز چھوڑیں، ان کے کرپشن کیسز چھوڑیں، کیا رکھا ہے ان میں، تو پھر مانیں کہ عمران خان کے جانے کے بعد جناب باجوہ صاحب نے آپ کو کھل کے فیور کیا. اس چیز کو مانیں کیونکہ ان کی مرضی اور ان کی جو اچھا کیا کہتے ہیں وہ تھی، وہ تو سب کے سامنے آ گئی کہ وہ تو اس چیز کو کرنا نہیں چاہتے تھے. کرپشن کیسز چھوڑیں، ان کو سائڈ پہ کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ آج آپ جس طریقے سے کلین چٹ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ ان کے احسانات کے نیچے دبے ہوئے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ کس طرح حکومت ملی ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ آپ کن سے گارنٹیاں مانگتے تھے. سب کو پتہ ہے کہ کن کو کس طریقے سے کس کو لا کے جوڑا گیا. سب کو پتہ ہے کہ آپ کہتے تھے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ایسے کامیاب نہیں ہو جاتی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لے کے آیا جاتا. سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے. خواجہ آصف صاحب نے اور خواجہ سعد رفیق صاحب نے بہت اچھی تقریریں کی، خاص طور پہ خواجہ سعد رفیق صاحب کی. خواجہ سعد رفیق صاحب نے جو ہے وہ بتایا کہ سیاستدانوں کو ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے، آپ ٹکریں کھا کے آئیں گے. عمران خان صاحب کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے گیمیں چلائیں جاتی ہیں. اور خواجہ آصف نے تو یہ بھی کہا کہ جو ان کو بھی اپنی اوقات یاد دلا دی. عمران خان صاحب ان کو گلیاں نکالتے ہیں، جن کو جو ان کو لے کے آئے تھے عمران خان صاحب کو، تو ان کو گلیاں نکالتے ہیں، تو ان کو بھی اپنی اوقات پتہ چل گئی. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ. خواجہ سعد رفیق کی تقریر کی طرف آؤں گا
کہ انہوں نے بیٹھنا چاہیے، مل کے بیٹھنا چاہیے. آج مل کے بیٹھنے کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ اس وقت تو آپ کہہ رہے تھے ظاہر ہے سب مل کے بیٹھے ہوئے ہیں. کس نے عدلیہ بھی ساتھ ہے، آپ بقول آپ کے اسٹیبلشمنٹ بھی حکومت کے ساتھ ہے، وہ ظاہر ہے وہ اے پولیٹیکل ہے جو بھی ہے ساتھ ہے، کھڑے ہوئے ہیں، ہر فیصلوں میں کھڑے ہوئے ہیں. جنہوں نے آ کے کہہ دیا تھا کہ ڈالر مضبوط ہو گیا تو اس سے زیادہ کون کھڑا ہوگا. تو وہ 14 پارٹیاں بھی ایک طرف ہیں، عدلیہ بھی ایک طرف ہے، ادارے بھی سارے ایک طرف ہیں. تو کس کو کہہ رہے ہیں کہ آگے بیٹھیں؟ ایک پیچھے عمران خان ہے نا. تو عمران خان صاحب نے اگر تباہی نکالی تھی پھر ان کو بلانا کیوں چاہتے ہیں آپ؟ اور اب آ کے کیوں بلانا چاہتے ہیں؟ جس وقت عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں اسمبلیاں ڈیزالو کر دیتا ہوں، آپ نے کہا تھا اس نے ملک کو تباہ کیا، یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وقت جس وقت عمران خان ویکر وکٹ پہ تھے اس وقت آپ نے ان کی نہیں مانی تھی. آج اگر وہ پولیٹیکل ایک بہت بڑی حقیقت بن کے آئے ہیں اور ان کی پاپولرٹی ہے، انہوں نے ضمنی انتخابات میں بھی آپ کو بتا دیا ہے، ان کے سامنے آپ کی ساری چالیں، بے شک وہ آپ کے گورنر چلیں یا جو بھی چلیں، وہ ناکام ہوتی نظر آ رہی ہیں. وہ الیکشن کی صورت میں ہو، ضمنی الیکشن کی صورت میں ہو، وہ پاپولرٹی کی صورت میں ہو، نیریٹو بنانے کی صورت میں ہو، جو بھی ہو. جس وقت اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اکانومی ڈوب رہی ہے، وہ اندر سے تو آپ کو پتہ ہے، آپ جتنا مرضی کہتے رہیں کہ کیا صورتحال نہیں ہے، اور آپ کو ہو سکتا ہے کسی نے میسیج بھی دیا ہو کہ معاملات بیٹھ کے طے کریں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھیں، مل کے بیٹھیں. تو جس وقت عمران خان صاحب نے اس ٹائم کہا تھا اس ٹائم آپ نہیں بیٹھ رہے تھے. تو اس وقت اس بندے کو کیوں بٹھایا جا رہا ہے جس نے ملک کو تباہ کیا؟ صبح شام آپ سناتے ہیں کہ ملک کو تباہ کرنے والا بندہ جو ہے عمران خان ہے، ملک کو اس نے تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا. تو اس کو ساتھ بٹھانے کی ضرورت میرے خیال میں پھر کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو کیوں پھر ساتھ بٹھانا چاہ رہے ہیں؟ ناظرین، یہ کچھ ایشوز تھے جس کے اوپر بات کرنی تھی. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.